بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا تیسرا دن ہے اور بڑا اہم دن ہے۔ بڑے اہم اس میں مسائل ہیں۔ سب سے پہلے آج کا عنوان ہے سجدہ سہو کے اصول۔ سجدہ سہو کا تعلق صرف تراویح کی نماز سے نہیں ہے۔ یہ جو آپ پورا سال نماز پڑھتے ہیں، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، تراویح کے ساتھ بھی، اور پورے سال جو ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق چاش، کوئی بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ سجدہ سہو کے اگر مسائل صحیح طریقے سے سمجھے ہوئے نہ ہو تو پھر بسا اوقات انسان کی صحیح پڑھی ہوئی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، صرف سجدہ سہو نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر سجدہ سہو آپ کر لیں تو غلط پڑھی ہوئی نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں میرے دونوں جملے آپ سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ سے نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا، جیسے کہ آگے تفصیل میں آ رہی ہے، بھول کر آپ نے چھوڑ دیا، مثال کے طور پہ سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، آپ نے غلطی سے نہیں پڑھی، بھول گئے یا ذہن میں نہیں رہا۔ اسی طرح پہلا جو قاعدہ ہے 4 رکعت والی نماز میں، پہلا قاعدہ یہ تشہد میں بیٹھنا، یہ واجب ہے، لیکن آپ نہیں بیٹھ سکے، بھول کر کھڑے ہو گئے، تو اب واپس نہیں آنا چاہیے، اب آپ کو آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اب بظاہر تو آپ یہی لگ رہا ہے کہ آپ نے غلط نماز پڑھی ہے، آپ نے تشہد نہیں پڑھا، آپ بیٹھے بھی نہیں ہیں، یا آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ تو یہی میرے عرض کرنے کا مقصد تھا کہ سجدہ سہو نہ کرنے سے صحیح پڑھی ہوئی نماز بھی بسا اوقات خراب ہو جاتی ہے، اگر مسئلہ معلوم نہ ہو، اور مسائل معلوم ہو تو پھر اگر کوئی آپ سے مسٹیک بھی ہو گئی ہے اس کے باوجود وہ نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ بہرحال دیکھیے، یہاں پہلا اصول ذکر کیا ہے۔ سجدے کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں، سہو کا معنی ہوتا ہے بھولنا۔ تو بھول کی وجہ سے جو سجدہ کیا جاتا ہے نماز کے آخر میں 2 سجدے، اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ پہلا اصول ذکر کیا ہے، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا۔ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دینا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز ہو۔ نماز کے علاوہ اگر کوئی آپ نے عبادت کی ہے اور اس میں بھول چوک ہو گئی ہے تو اس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ واجبات ہو، واجبات میں سے کسی چیز کو آپ نے بھول کر چھوڑا ہو، فرائض کو نہیں۔ یہ نہیں کہ ویسے تو فرض اور واجب میں بہت کم فقہا فرق کرتے ہیں۔ جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو اسے فرض کہتے ہیں، اور جو دلائل ظنیہ سے چیز ثابت ہو لیکن فرض کے قریب ہو تو اسے واجب کہہ دیتے ہیں عام فقہا۔ لیکن احناف اس میں فرق کرتے ہیں، واجب الگ چیز ہے اور فرض الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز کے فرائض میں پڑھا ہوگا 13 فرائض میں کہ 7 وہ ہیں جو نماز سے پہلے ہیں اور 6 وہ ہیں جو نماز کے اندر ہیں۔ میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ذہن نشین بھی ہو جائیں۔ مثال کے طور پر نماز سے پہلے جو 7 فرض ہیں، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، اور قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، اور نماز کی نیت کرنا، یہ 7 شرائط ہیں یا فرائض ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ شرط وہ ہوتی ہے جو اصل چیز سے پہلے ہو۔ اور دوسرا 6 فرائض ہیں نماز کے اندر کے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، اور آخری اتحیات۔ اس لیے میں نے درمیان کے اتحیات کی بات کی تھی، آخری والے کی نہیں کی تھی، کیونکہ آخری والا چھوڑ دیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔
کیونکہ وہ فرض ہے۔ بہرحال، تو نماز کے واجبات میں سے، جیسے ابھی آپ کو میں نے فرائض گنوائے، اب کسی نے بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ گیا ہے۔ ہاں، واجب چھوٹ جائے، اچھا پھر ایک آگے اور بات بھی ہے، بھول کر چھوڑ دینا۔ اگر آپ نے کسی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا کہ چلو میں نے تو سجدہ سہو کے مسائل سیکھے ہوئے ہیں، اور استادوں نے بتایا تھا کہ اگر سورۃ و فاتحہ نہیں پڑھی تو سجدہ سہو کر لینا، تو بھائی وہ تب ہے جب بھول کر ہو۔ اگر جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑ دیا، سورت کو نہیں ملایا، قاعدے میں نہیں بیٹھے، یا کوئی بھی اس طرح کا واجب چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ یہاں بات ہو رہی ہے بھول کر چھوڑ دینا۔ تو تین لفظوں پر میں نے زور دیا ہے، نماز پر، واجب پر، اور بھولنے پر۔ تو یہ تین چیزیں ہوں تو پھر سجدہ سہو کر لینے سے نماز آپ کی مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرا اصول ہے کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا۔ کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا، مؤخر کا مطلب تاخیر، تقدیم و تاخیر کر دینا، یا دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں کہوں تو دو واجبوں کو آگے پیچھے کر لینا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ادا کریں گے نماز ٹھیک ہو جائے گی، اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلا سورۃ فاتحہ کا میں نے عرض کیا کہ نماز میں مطلق قرات کرنا تو فرض ہے، 3 آیات کی بقدر، یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، لیکن یہ تو مطلق قرات ہے جو فرض ہے۔ لیکن سورۃ و فاتحہ پڑھنا، جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی اس کی وجہ سے، اور ساتھ سورت کا ملانا، کوئی بھی سورت، جیسے تراویح کی نماز میں آپ پورا قرآن پڑھیں گے ماشاءاللہ، تو کوئی بھی سورت میں ملانا یہ واجب ہے۔ اس کا حکم بھی قرآن میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جی، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا اسی کے متعلق، جس مسئلے کو میں عرض کر رہا ہوں، وہی کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جب قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ تم پڑھ لو، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ لہٰذا اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سورت کا ملانا واجب ہے۔ اب آپ نے سورت پہلے پڑھ لی، فاتحہ بعد میں پڑھ لی، مثال کے طور پر، تو یہ اب کیا ہوگا، آپ نے واجب کو محل سے مؤخر کر دیا ہے۔ اچھا، کتنا مؤخر کیا جائے اور کتنا کیا معاملہ ہو، یہ تو تقدیم و تاخیر کا ہے۔ اگر تقدیم و تاخیر نہیں کی، یعنی آگے پیچھے نہیں کیا، بس ایک رکن میں تاخیر ہو گئی، تو تیسرا اصول اس حوالے سے ہے، کسی واجب کی تاخیر ایک رکن کی بقدر کر دینا، یعنی ایک رکن کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے فقہا نے جو پیمانہ لکھا ہے وہ ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم، اس کی مقدار جتنی دیر میں آپ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی آپ پڑھتے ہیں، تو اتنی مقدار اگر کسی واجب میں تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ عام طور پر حفاظ کو پیش آ سکتا ہے مسئلہ، اور آ بھی جاتا ہے کہ آپ نے سورۃ و فاتحہ کی قرات کی، اب آگے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہی نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں چھوڑا تھا،
اور میں نے کہاں سے اب پڑھنا ہے، تو آپ اس کو بھول گئے۔ اب اس سوچ میں آپ کو اتنا وقت گزر گیا کہ ایک رکن اس میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر اتنا وقت گزر گیا تو پھر آخر میں آپ کو سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ اور یہ پھر مسائل وہاں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یا اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے سجدہ سہو اس لیے کیا ہے کیونکہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہاں سے پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ یہ کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ امام ہیں، اور امام جب اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے تو نمازیوں کی غلطی بھی درست ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تو غلطی نہیں کی، لیکن ان کی نماز خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے جب امام کی نماز ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر امام کی نماز خراب ہو جائے تو پھر سب مقتدیوں کی نماز بھی خراب ہو جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ چونکہ ہمارا یہاں اس سے بحث نہیں ہے، اس لیے میں صرف اسی بات کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں کہ امام اپنے مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے۔ ضامن کا مطلب ذمہ دار، ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے پوری نہیں کرے گا، اس کی نماز خراب ہوگی تو سب کی نماز خراب ہو جائے گی، اس کی نماز صحیح ہوگی تو سب کی نماز صحیح ہوگی۔ اس لیے آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ پر کب سجدہ سہو لازم ہوا اور کس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے۔ نمبر 4 میں ہے کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دینا۔ کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دینا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا تو بہت کم ہے کہ آپ نماز کے کسی واجب کو، مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ کی میں نے مثال عرض کی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے، لیکن انسان ہے، بسا اوقات اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اور صرف نماز کا جو واجب ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنا یا سورت ملانا تو نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واجبات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھا ہوگا تعدیل ارکان، یعنی نماز کے ہر ہر رکن کو آہستہ آہستہ، تسلی سے، آرام سے ادا کرنا، یہ واجب ہے۔ اگر آپ جلدی جلدی ارکان کو ادا کرتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ کے پاس تشریف لایا اور آپ کو سلام کیا، تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، یعنی جواب دے کر ارشاد فرمایا جاؤ کھڑے ہو دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، بہرحال دوبارہ جا کر نماز پڑھی، پھر آ گیا، پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری مرتبہ جب نماز پڑھ کے آیا اور پھر حضور نے یہی ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ بتا دیجئے کیسے نماز پڑھوں، کیونکہ میں تو اپنے ذہن کے مطابق ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اچھے طریقے سے وضو کرنے کا حکم دیا، طریقہ سکھلایا کہ اس طرح آرام سے وضو کرو، پھر نماز کے ہر ہر رکن کو آہستہ آہستہ تسلی سے ادا کرو۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا تعدیل ارکان والی بات کو کھول دیا کیونکہ یہ ہمیں عام طور پر پتہ نہیں ہوتا، ہم جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں یا اتحیات پڑھتے ہیں، تو ایسے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ پھر ہم علماء سے پوچھتے ہیں کہ بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی،
کہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے، فحاشی سے، اور یعنی سے، گناہوں سے روکتی ہے، ہمیں تو نماز نہیں روکتی۔ تو میرے بھائی آپ کی نماز اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو روکے، کیونکہ آپ نے نماز کو اس کی تمام شرائط اور تمام آداب کے ساتھ ادا ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے اس بات کا آپ حضرات نے خاص کر کے اہتمام کرنا ہے کہ ہر رکن کو تسلی سے، آرام سے ادا کرنا ہے۔ جی، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دینا۔ نمبر 5، کسی واجب کو متغیر کر دینا۔ متغیر کا معنی ہوتا ہے تبدیل۔ مثال کے طور پر قرات آہستہ آواز میں کرنی تھی، آپ نے بلند آواز سے کر دی۔ بلند آواز سے کرنی تھی، آپ نے آہستہ آواز میں کر دی۔ تو یہ اب واجب کو تبدیل کرنا ہے، کہ واجب تو یہ تھا کہ آپ بلند آواز سے قرات کر دے، لیکن آپ نے آہستہ آواز میں کی۔ آہستہ آواز میں واجب تھا، آپ نے بلند آواز سے کر لی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب کو تبدیل کرنا۔ جی، نمبر 6، کسی فرض کو اس کے محل سے مقدم یا مؤخر کرنا۔ اس کی پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں اوپر والے عنوان میں، کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دینا۔ تو وہاں میں نے تقدیم و تاخیر دونوں کی بات کی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہاں صرف واجب کی بات تھی، یہاں فرض کی بات بھی ہے، کہ جو واجب کی تفصیل ہے تقدیم و تاخیر میں، چھوڑنے میں نہیں، یعنی آگے پیچھے کرنے میں، وہی تفصیل فرض میں بھی ہے، یعنی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ نمبر 7، کسی فرض کو مکرر یعنی 2 مرتبہ بھولے سے ادا کرنا۔ تو اس میں بھی پھر وہی تفصیل ہے جو اوپر واجب کے میں نے بتائی ہے، 2 مرتبہ واجب ادا کرنا، تو اس میں جو تفصیل ہے وہی فرض کو مکرر ادا کرنے کی صورت میں ہے۔ آگے ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ۔ تو سجدہ سہو اس طرح کرنا ہے، اتحیات مکمل پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کی نیت سے کر لے، اور پھر اتحیات، درود پاک اور دعا پڑھ کر معمول کے مطابق سلام پھیرے۔ اگر سجدہ سہو کرنے سے پہلے مکمل اتحیات اور درود اور دعا پڑھ لے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی عام طور پر تو ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا کرنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے دائیں طرف، پھر سجدہ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اگر آپ پہلے مکمل پڑھ لیتے ہیں، پھر سجدہ سہو کرتے ہیں، پھر سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تینوں چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی اتحیات بھی، درود بھی اور دعا بھی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر سجدہ کرنے کے بعد صرف اتحیات پڑھ لیتے ہیں تو بھی بہرحال نماز تو ہو جائے گی، لیکن درود پاک کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین حق ہے، بلکہ قرآن نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا حکم ہے۔ تو نماز اگر درود پاک کے بغیر ہوگی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ ابھی میں اوپر بتا رہا تھا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں قبول نہیں ہوتی یا فائدہ نہیں دیتی، وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو 60 70 سال نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا ایسے لوگوں کی نماز پڑھنے کے بعد جب نیک اعمال اوپر جاتے ہیں تو وہ ایک پرانے کپڑے کی شکل میں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ بھئی ہمیں تیری نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا تعلق صرف نماز کے ارکان اور شرائط سے نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حرام خور ہو، حرام کھاتا ہو، سود کھاتا ہو، یا وراثت میں کسی کا حصہ کھا کر بیٹھا ہو، اب جب وہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ میں اور آپ تو کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تیرا فرض نہیں ہوا، قبول نہیں ہوا، لیکن جو انسان خود اگر کوئی جرم کر کے بیٹھا ہے
مثال کے طور پر بہنوں کا حصہ وراثت میں دبایا ہوا ہے، یا آ، جیسے میں نے بتایا سود خور ہے، بینک میں کوئی ایسی جاب کرتا ہے جس میں سودی لین دین وہ کر رہا ہے، یا اور ایسے آج کل بہت ساری چیزیں نکلی ہوئی ہیں حرام خوری کی، اگر کسی ایسے چیز میں وہ ملوث ہے تو ظاہر ہے پھر نماز کہاں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنے رب کے سامنے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو دھو کر دعائیں کرتا ہے لمبی لمبی، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو فرمایا اس کی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ بھائی دعائیں تو تب قبول ہوں گی نا جب آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو اس لیے بہرحال بات تھوڑی سی دوسری طرف چلی گئی، تربیت کی طرف، وہ بھی ضروری ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہمارے سامنے آیا سجدہ سہو کرنے کا طریقہ، کہ ہم نے ایک طرف پہلے اتحیات پڑھنی ہے، ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر سہو کے دو سجدے کرنے ہیں، پھر قاعدے میں بیٹھ کر تشہد میں تشہد بھی پڑھنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور دعا بھی کرنی ہے، رب اجعلنی ہے جو بھی آپ نے یاد کی ہوئی ہے، اور بھی دعائیں ہیں، صرف رب اجعلنی نہیں ہے، تو وہ پڑھ کر آپ سلام پھیر سکتے ہیں، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ۔